ہمارے بیٹے ہیں لاڈلا ایک ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے لاڈلے بیٹے یعنی ہمارے غوث اعظم کی کیا شان ہے اور ہمارا نصیب الحمدللہ کہ غوث پاک نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. غوث پاک فرماتے میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. غوث اعظم کا یہ فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ غوث پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کر دوں. لاڈلے بیٹے ہیں اور لاڈلے بیٹوں کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے بیٹے ہیں لاڈلا ایک ہے. اس لاڈ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا. اور غوث اعظم سبحان اللہ ولیوں کے شہنشاہ اور ہمارے نصیب کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. یہ بھی سنو سایہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا کوئی ایک حصہ بتاؤ کہ جہاں آسمان نے سایہ نہ کیا ہو, جس کے اوپر سایہ نہ ہو, ہے کوئی حصہ؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جس سے آسمان زمین پر. اب ڈرتے کہ اب کیا فکر ہے؟ کہو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف ڈر مت اے میرے مرید ڈر مت. مریدی لا تخف کہہ تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھو ظاہری تمہیں کچھ لگے ہی نہ, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, آپ دیکھو تو کہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, لیکن ان کی شان اللہ کے ہاں ایسی ہوتی ہے کہ کسی باپ پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. کسی کو ایسا سمجھ کے نہ تنظمت کرنا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستین میں. ایسے بندے اللہ کے قسم کھا لے کسی بات پر اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا. تو غوث اعظم کی شان, غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اس کی حضور ایک انتقال ہو گیا, میں نے خواب میں دیکھا ہے, وہ بہت ہی عذاب میں مبتلا. تو آپ نے کہا کیا وہ میرا مرید تھا؟ نہیں. آپ نے کہا کیا میرے مدرسے میں پڑھتا تھا؟ کہا نہیں. آپ خاموش ہو گئے, آپ خاموش ہو گئے. کہا بتاؤ کیا کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا تھا؟ کہا ہاں گزرا تھا. جواب کرا لو. غوث اعظم کے مدرسے کے پاس سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کرم فرما دیتا ہے. جو غوث پاک کا دھوبی ہو, غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا؟ بولا فرشتے آئے تھے سوال کرنے لگے, تو تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. ان باتوں کو ہر کوئی سمجھتا ہے, ان باتوں کو وہی سمجھے گا جو دل والا. جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا نا وہ پھر چھوڑ دو. میرا ان سے کوئی کلام ہی نہیں, میں تو کلام کرتا ہوں چاہنے والوں سے. ہاں فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں
فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کر دوں گا کہ طریقہ قادری ہوں، نام لیوا سے دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا سے دوں گا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور حدیث بخاری شریف، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور ولی بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں منبر پر کھڑے ہو کر نہیں کہا یا ساریت الجبل؟ جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ سینکڑوں میل دور، اور فاروق اعظم کہاں دیکھ رہے تھے؟ اور جس کو سنا رہے تھے سنا بھی سنا وہ جو قریب تھا یا وہ جس کو سنایا گیا، جو بیچ میں اس کو نہیں ملا؟ یا قریب رہو یا دور بھی رہو تو ایسے رہو کہ محبت والے رہو، بیچ میں نہ ہونا۔ تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات؟ سمجھ گئے؟ اب سنو، جب وہ قافلہ جب وہ جنگ سے آئے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا ہم تو شکست کے قریب پہنچ گئے تھے کہ ہم اتنے میں آواز آئی امیر المؤمنین کی، اے ساریا پہاڑ کی اوڑ لے۔ ہم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور ہم جنگ جیت گئے۔ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم مدینے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اور سے پاک فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جسے رائے کا دانہ۔ تو غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں کون سا علاقہ ہے، یہ صدر ہے، کینٹ ہے، کس کا گھر ہے، کون کون آیا ہے، کون تو مجھے یاد کر رہا ہے۔ غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو آؤ ہم بھی کچھ سنائیں۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، ویسے ویسے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کل میرے یہاں تشریف لائے نا کھانے پر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اتنے میں دوسرا ہے، حضور کل میرے یہاں دعوت میں ہے نا کھانے پہ، آ جاؤں گا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آیا، اس کی دعوت بھی قبول کر لی۔ چوتھا آیا، 70 آئے، کتنے؟ 70 کی دعوت قبول کر لی ہوتا، ٹھیک کل آپ کیا، سارے خوش خوش چلے گئے۔ غوث پاک سب جگہ چلے بھی گئے۔ دوسرے دن بڑا خوش خوش، اللہ کا کرم ہو گیا، بڑی عنایت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ غوث پاک میرے گھر آئے تھے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ غوث پاک میرے گھر، تو جیسا کہ نا جی نا میرے گھر میں، نا جی میرے گھر میں تھے، 70 کے 70 دعوے کر رہے ہیں، میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ اب معاملہ عجیب ہو گیا کہ چلے ایک کام کرتے ہیں، غوث پاک کے دربار پہ چلتے ہیں اور غوث پاک کے خادم خاص سے پوچھتے ہیں بتاؤ غوث پاک کس کے گھر پہ تھے؟ وہ گئے، مل کر کہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے غوث پاک میرے گھر۔ اب آپ بتاؤ غوث پاک کس کے گھر پہ تھے؟ غوث پاک تو کہیں بھی نہیں کہتے، یہی تھے۔ ایک وقت میں 70 جگہ
یہ کون سی ایک ٹیکنالوجی ہے ہولوگرام؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ تھوڑی جاتا ہے، بندہ نہیں جاتا، وہ ایک مشین ایسی ہے جس میں سے ایک شعائیں ایسی نکلتی ہیں کہ بندے کو لگتا ہے یہ کھڑا ہوا ہے. یہ آپ ایک نہیں 700 جگہ رکھتے ہیں، 700 جگہ رکھتے ہیں، 7000 جگہ رکھتے ہیں، آپ کو لگے گا جیسے یہ یہاں پہ ہے. تو یہ صرف لگے گا، وہ بندہ ہوگا نہیں. غوث پاک فزیکل تھے. تم کو سائنس کی ٹیکنالوجی پر بڑا بھروسہ ہو گیا، تم کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک وقت میں 70 کیا اس سے انگنت گنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہاں چاہے دکھائے. اس میں کوئی بعید نہیں. یہ ہے کرامت غوث پاک کی کہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں پہنچے غوث اعظم. تو جمیل الرحمن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. انسان دنیا کے اندر 6.5 ارب کی آبادی ہے. کتنی پتا کوئی ہر منٹ میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر منٹ میں پوری دنیا میں ہے نا سینکڑوں بیٹا بھی ہوتے ہیں، پھر مرتے بھی ہیں. تو روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک، ملک الموت ہے. تو وہ اللہ کی عطا سے ایک وقت میں پتہ نہیں کہ کیوں نکال لیں. پھر منکر نکیر وہ بھی دو، وہ ایک ہی وقت میں پتہ نہیں ہر کی قبر میں. تو یہ اللہ کی کرم، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جسے چاہے یہ دے. وہ کرامت کہتے ہی اسے ہے نا کہ جو عقل کو عاجز کر دے. کرامت جو ہے وہ معجزے کا پرتو ہوتا. یہ حضور ہی کی کرامت ہے، یہ حضور ہی کا معجزہ ہے. کرامت ان کی ہے، کیا یہ پرتو ہے. تو کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے. تو غوث پاک کی کرامت گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، وہ سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. میں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم